ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آج ہم ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک آدمی کماتا، محنت کرتا ہے، دوڑتا، بھاگتا، لیکن پھر بھی پریشان نظر آتا ہے. بینک بیلنس سے بہت زیادہ ہے، گھر مکان اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی میں چین نہیں، آرام نہیں، سکون نہیں، بے چینی کی زندگی کاٹ رہا ہے. کارن کیا؟ ہمارے گھروں کے اندر سکون کیوں نہیں ہے؟ آرام کیوں نہیں ہے؟ بہت سے پیسے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا زہر کھا کر کے مرتے ہوئے، سوسائڈ کرتے ہوئے، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا. اس کی زندگی کے اندر سکون اور آرام نہیں ہے. اللہ کہتا میرے بندوں اگر تمہیں سکون چاہیے اور آرام چاہیے، اور اگر تم چین کی زندگی کاٹنا چاہتے ہو، دنیا میں بھی تمہیں آرام چاہیے اور مرنے کے بعد بھی تمہیں سکون چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا میرے بندو ایمان والے بن جاؤ، ہم تمہیں سکون دیں گے، ہم تمہیں آرام دیں گے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا، شرک نہیں کیا، اولئک لهم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، انہی لوگوں کے لیے سکون ہے. آج ہم اور آپ بہت سے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو دیکھیں گے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں. شادی ہو گئی ہے، اب شادی کے بعد بیٹا بیٹی نہیں ہو رہا ہے. کئی بڑے بڑے عالم نے باقاعدہ تقریر بھی کیا ہے، بیٹا بیٹی دینے والا ایک ہی ذات ہے. بیٹا بیٹی دینے والی ذات سے اللہ تعالیٰ کی ہے، جسے چاہتا بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا بیٹی دیتا ہے، اور جسے چاہتا دونوں ملا کر کے دیتا ہے. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا. جسے چاہتا بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا صرف بیٹا ہی دیتا ہے، اور جسے چاہتا صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا باز رکھ دیتا ہے. ساری دنیا کی طاقت مل کر کے اسے اولاد دینا چاہے تو اولاد بھی نہیں دے سکتی ہے. مولویوں سے، علماء سے تقریریں بھی سنائے، لیکن کسی کٹ ملا نے اسے بتا دیا فلاں بابا کے پاس جا اور وہاں پہ جا کر کے فلاں بابا کی تعویذ پہن لے، تیرے یہاں بیٹا بیٹی ہو جائے گا. اس نے بڑے بڑے سلفیوں کی تقریریں سنی ہیں، مدنیوں کی تقریریں سنی ہیں، قرآن و حدیث کے اندر یہ باتیں سنی ہیں، لیکن عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ فلاں بابا کے پاس چلا گیا، فلاں کٹ ملا کے پاس چلا گیا، اور 50 روپے کی تعویذ اس نے باندھ دی اپنے بیوی کے گلے پہ. اے میری بیوی تو مایوس مت ہو، بیٹا بیٹی اس تعویذ سے تمہیں ملے گا، کیونکہ فلاں بابا نے یہ تعویذ دیا ہے. کتنا کمزور عقیدہ ہے، غور کیجئے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. جن لوگوں نے ایمان لایا اور ظلم کو نہیں ملایا، شرک کو نہیں ملایا، انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، انہی لوگوں کے لیے سکون ہے. میرے بھائی ذرا غور کرو، اپنے یہاں پر ایسا ہو رہا ہے. بہت جگہوں کے اندر
باقاعدہ بیٹا دینے والا الگ بابا ملے گا تو بیٹی دینے والا الگ بابا آپ کو ملے گا. یہ تعبیر لے لو تو برکتیں آئیں گی. دکان کے اندر لٹکا دینا تیری دکان کے اندر برکتیں بڑھ جائیں گی. ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے اور ان لوگوں کے پاس جا کر کے یہ نہ جاننے والے لوگ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور باقاعدہ تعویذ لے کر کے اپنے اپنے دکانوں میں بنوا دیا کرتے ہیں. میرے بھائیوں غور کرو قرآن کریم میں بہت سارے واقعات کو ذکر کیا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ موجود ہے. 80-90 سال تک کوئی اولاد نہ ہوئی, 80-90 سال تک. لیکن میرے بھائیوں اگر مانگا تو کس سے مانگا؟ اللہ رب العالمین سے مانگا. حضرت زکریا مانگ رہے ہیں. حضرت زکریا جب مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا نے دیکھا بغیر موسم کے پھل ان کے سامنے حاضر ہیں, تو زکریا علیہ السلام نے اپنے اس بیٹی سے جس کی کفالت حضرت زکریا کر رہے تھے پوچھتے, اے میری بیٹی یا مریم انا لگے حاضا, اے مریم یہ بتاؤ تمہیں یہ پھل لا کر کے کس نے دیا ہے؟ کون لا کر کے تمہیں یہ پھل دیتا ہے؟ حضرت زکریا کو جواب وہ مریم دیتی ہے, اے میرے خالو, اے میرے سرپرست, انا لگے حاضا, پوچھ رہی ہے یہ پھل ہمیں لا کر کے کون دیتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے یہ پھل لاتے ہیں, یہ اللہ ہی دینے والا ہے, بغیر موسم کے پھل اللہ ہی مجھے عطا کر رہا ہے. حضرت زکریا سے یہ بھی وہ خاتون لڑکی جواب دیتی ہے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا بغیر حساب کے روزی عطا کرتا ہے, جس کی یہاں کوئی لیمٹ نہیں ہے. حضرت زکریا 80 سال کو ہو چکے ہیں. جب دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی کون عطا کر سکتا ہے؟ میں بوڑھا ہو چکا تو کیا ہوا, میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے تو کیا ہوا, کسی بابا اور کسی درگاہ میں نہ گئے, کسی قبر والے کے پاس نہ گئے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, ہونا والے کا دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. میرے بھائیوں حضرت زکریا علیہ السلام نے پکارا تو اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت سنائی. اس 80-90 سال کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے, اگر بیٹا دینا چاہے اولاد دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے. اور 80-90 سال کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ اولاد کی بشارت حضرت زکریا کو سنا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی زندگی دیکھو میرے بھائیوں, 80 سال کے بعد اللہ تعالیٰ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, اے ابراہیم ہم نے تمہیں بردبار لڑکی کی بشارت سنائی, اے ابراہیم کو خوشخبری تمہارے لیے ہے. میرے بھائیوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے شادی کے بعد کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے. اللہ کی دربار میں ہو اور اللہ کو پکارو میرے بھائیوں, مصیبتیں دور کرنے والی ذات وہی ہے, رزق کا مالک وہی ہے, جسے چاہے روزی روٹی دے, جسے چاہے اس کی روزی روٹی بند کر دے. ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے, لیکن شرط یہ کہ اللہ کے اوپر یقین اور بھروسہ کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, کسی کو پارٹنر مت بناؤ, کسی کو اللہ کے برابر مت سمجھو. اللہ کے برابر کسی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان والے بنو. آج ہمارے یہاں ایمان کی کمی آ چکی ہے. حرام طریقہ کتنا لوگ اپنا رہا ہے. جب آپ کی تقدیر میں جتنا لکھا ہو اتنا ملے گا, جو مصیبتیں آنی ہے وہ آئے گی. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اے نبی آپ اعلان کر دو, قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, تیری زندگی میں جو مصیبتیں آنے والی ہیں اس کو ہم نے لکھ دیا ہے, وہ مصیبتیں آ کر کے رہے گی, یہ تو ہونا ہی ہے. اب ایسا نہیں ہے کسی
کو امیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا یہ امیر بنے گا. اب اس کو امیر بنتے ہوئے دیکھ کر کے تم چل رہے ہو, حسد کر رہے ہو, یہ فلاں آدمی نے یہ کام کیسے کر لیا, ارے ہم کر لیتے اس نے کیسے کر لیا ہے, جب اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا. میرے بھائیو, اللہ کے اس تقدیر کے پر بھی راضی ہونا ضروری ہے, ایمان لانا بھی ضروری ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں مصیبتیں لکھی ہے تو ساری اس دنیا کے لوگ مل کر کے تمہاری اس مصیبت کو دور کرنا چاہیں تو دور بھی نہیں کر سکتے ہیں, یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے. لیکن آج ہمارے یہاں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جلنے کا اور حسد رکھنے کا ایک الگ سا معاملہ ہو چکا ہے. آج سماج کے لوگوں سے ڈر, لوگ ایک دوسرے سے باقاعدہ جل رہا ہے. عورت سے جلتی ہے, عورت سے حسد کر رہی ہے, تو مرد سے حسد کر رہے ہیں. ایک مولوی دوسرے مولوی سے جل رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, غور کرو, سماج کے اندر معاملات اتنے گڑبڑ ہو چکے ہیں کہ کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے 10 لوگ لگ چکے ہیں اس کے ٹانگ کو پکڑ کر کے پیچھے کرنے میں اور اس کو زمین پر لانے میں اور اس کو بے عزت کرنے میں. میرے بھائیوں, یہ عقیدہ تمہارا کہاں چلا گیا؟ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا اللہم لا ماضی لما طیب ولا موتی لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد. اللہ جسے چاہے جو دی تو عطا کر دے. تمام دنیا کے لوگ مل کر کے اسے منع کرنا چاہے تو منع بھی نہیں کر سکتے, اور جسے اللہ تعالیٰ دے دے سارے لوگ مل کر کے اسے چھیننا چاہے تو چھین بھی نہیں سکتے. ہاں, یہ عقیدہ تمہارا کہاں گیا؟ میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے اندر ایمان کی کمی آ چکی ہے. ہم اللہ کی ذات کے اوپر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا بھروسہ ہم نہیں کرتے. بھروسہ ویسا کرو جس طریقے سے چند اور پرندوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہے. لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر. لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ, جس طریقے سے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے, اگر تم ایسا بھروسہ کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ جیسے چرندوں اور پرندوں کو روزی روٹی عطا کرتا ویسے تمہیں بھی روزی روٹی دے گا. جیسے صبح و شام آپ دیکھیے رات میں چرند اور پرندے اپنے گھونسلے میں سو جایا کرتے ہیں اور صبح کے وقت میں جب اٹھتے ہیں اور جب وہاں سے نکلتے ہیں ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں, پیٹ کے اندر کوئی دانہ نہیں ہوتا ہے. اپنے بچوں کے لیے کھانے کی تلاش کے لیے وہ نکلا کرتے ہیں اور جب اپنے گھر سے اپنے گھونسلہ چھوڑ کر کے وہ نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزی روٹی فراہم کرتا ہے. اور شام کے وقت جب وہ واپس اپنے گھونسلے میں آیا کرتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذرا دیکھو یہ بھروسہ اللہ پر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی عطا کر رہا ہے. اگر تم اللہ پر بھروسہ کرنے لگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی روزی روٹی دے گا, لیکن حرام کے قریب بچا روزی دے گا. جب اللہ سمندر کی مچھلیوں کو جی ایک مچھلی اتنی بڑی بڑی ہے جو 1000 کلو گوشت کھا جایا کرتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مچھلیوں کو روزی روٹی فراہم کر سکتا ہے. تو میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 2 روٹی نہیں دے سکتا ہے. کیا تمہاری زندگی کو اللہ تعالیٰ گزارنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے روزی روٹی کا باقاعدہ ذمہ لے لیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بھی فرماتا ہے او میرے بندو تم اپنے بچوں کو رحم مادر میں مت مارو, اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو. لا تقتلوا انفسکم من املاق نحن لا تقتلوا, اے لوگوں تم قتل مت کرو من املاق, کھلانے پلانے کے ڈر کی وجہ سے اپنے بچوں کو رحم مادر میں مت مارو. آج بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے یہاں 2 اولادیں ہیں, بیٹا بیٹی ہو گیا تو باقاعدہ وہ سمجھتے ہیں بس بچے دانی کو ختم کر دو, اب کون کھلائے گا کون پلائے گا. اب
اپنے بچوں کو مارنے والوں، یہ بہت بڑا پاپ ہے، کھلانے اور پلانے کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو۔ اللہ اعلان کر کے کہتا ہے اے میرے بندو، ہم تمہیں روزی دیں گے اور آنے والے تمہاری اولاد کو روزی روٹی دینے والے ہمیں۔ اپنے بچے کو قتل مت کرو، اپنے بچے کو مت مارو، اپنے بچے کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں روزی دیں گے اور ہم تمہاری اولاد کو ہم ہی روزی دیں گے۔ لیکن آج یہ بھی عقیدہ ختم ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیے، کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون شادی بیاہ کرے گا؟ ہاں، بھروسہ نہیں اللہ کی ذات کے اوپر میرے بھائیوں، ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، سکون چاہیے، آرام چاہیے تو ایمان والوں اپنی زندگی میں شرک مت کریں۔ جب اللہ تعالیٰ 18,000 مخلوقات کو جب اللہ رب العالمین روزی روٹی دے سکتا ہے، 18,000 غالباً اور اس سے زیادہ مخلوقات کو جب اللہ تعالیٰ روزی روٹی دینے کا مالک ہے، دے سکتا ہے، تو آپ کو بھی روزی روٹی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ میرے بھائیو، آپ کے اندر ایمان کی کمی کہاں سے ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اسی وجہ سے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے سنو، آئی میرے بیٹے سنو، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو پیار سے کہہ رہے ہیں، اور میرے بیٹے ایک بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں، آئی میرے بیٹے سنو، یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، آئی میرے بیٹے شرک مت کرنا، آئی میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے، بہت ہی بڑا پاپ ہے۔ نبی اکرم سے جب سوال کیا گیا، پوچھا گیا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی بتائیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ کون سا ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بڑا جرم اللہ کی نظر میں کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بناؤ۔ بیٹا بیٹی دینے والا یہ، بیٹا بیٹی دینے والا وہ، بیٹا بیٹی کا مالک یہ، عزت و ذلت کا مالک یہ، تو عزت و ذلت کا مالک وہ۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی بڑا شرک ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور اسی گناہ سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا، رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے رسولوں کو، پیغمبروں کو دنیا کے اندر اسی مقصد سے بھیجا ہے کہ لوگوں کو بتا دیا جائے عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اپنے آپ کو لوگ بچائیں شرک سے، اپنے آپ کو بچائیں شرک سے، کیونکہ اللہ کے نظر میں یہ شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری یا حضرت معاذ بن جبل نے جو اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے اگر کوئی آدمی ہمیں پکڑ لے اور ہمیں مارنے لگے، قتل کرنے لگے اور یہ کہنے لگے سجدہ کرو، تو اللہ کے نبی بتائیے ہم کیا کریں؟ کیا ہم اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کے کسی کے سامنے سجدہ کریں؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا نہیں، آئی معاذ بن جبل، ان قتلتا او حرقتا، اے معاذ تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، تمہیں کوٹی موٹی بھی کر دیا جائے، اے معاذ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ آج ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا، ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہی ہے، 2-4 مہینہ کا ہوا، چلنے کے قابل ہوا نہیں، گردن کے اوپر تعویذ ڈال دیا۔ پوچھو کیوں ڈالا؟ ٹیکا لگا دیا۔ بہت سے بچوں کو میں نے دیکھا ہے یہاں پہ ٹیکا لگاتے ہوئے، بہت سے بچوں کے گردن کے اندر تعویذ لٹکاتے ہوئے، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ مرد نہیں کرتے، یہ عورتیں کرتی ہیں۔ ان کو بھوت سے اور ڈائن سے بہت ڈر ہے۔ یہ بھوت اور ڈائن کیا کریں؟ کچھ نہیں۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اگر سکون چاہیے، آرام چاہیے اپنی زندگی میں، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو اللہ کے اوپر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسے ایمان لاؤ۔ صحابہ نے اللہ
کی ذات کے اوپر جیسا ایمان لایا تھا ویسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا ویسے تم ایمان لاؤ, ہاں کامیاب ہو جاؤ گے. میرے بھائیوں صحابہ کا ایمان ذرا دیکھو تو میرے بھائیوں تعجب کریں گے, غور کریں گے. صحابہ کا ایمان اتنا زبردست ہے, اتنا زبردست ہے. جب ایمان صحابہ نے لے آیا بہت سے صحابی سے گزرے, حالانکہ حضرت عمر فاروق باقاعدہ اعلان کر کے کہتے ہیں لوگوں سنو, یہ حجر اسود جس کو بوسہ لیتے چھوٹتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ یہ حجر اسود ہمیں فائدہ پہنچا, ہمیں بہت فائدہ پہنچا سکتی ہے یہ نقصان. یہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے, یہ سنت ہے, اسی وجہ سے ہم اس حجر اسود کو بوسہ لیا کرتے ہیں. یہ حجر اسود اس قابل نہیں ہے, یہ ہمیں نفع نقصان پہنچانے کے لائق نہیں ہے. باقاعدہ حضرت عمر فاروق اعلان کر کے لوگوں نے کہہ رہے ہیں, اور ایک حضرت عمر فاروق کے وہ پوتے حضرت عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ اور ان کا بیٹا سالم بن عبداللہ, سالم جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے اسی دوران مروان بھی اسی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, اور طواف کرتے کرتے اس کی نظر جب سالم بن عبداللہ کے اوپر پڑی تو سالم بن عبداللہ کے پاس جا کر کے کہتا ہے, او سالم بن عبداللہ یہ تمہارے کپڑے پھٹے پرانے, یہ تمہارا جوتا بالکل پرانا ہو چکا ہے. اے سالم بتاؤ سللی حاجہ, اے سالم اگر کوئی ضرورت ہے تو بولو, میں تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہوں, میں تم کو دے سکتا ہوں, مجھ سے مانگ لو. حضرت سالم کہتے ہیں اللہ کے گھر میں ہوں تم سے مانگ لوں, مجھے شرم آ رہی ہے. انی لاستحی من اللہ ان یسأل فی بیتی غیرہ, میں اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی اور سے مانگوں یہ تو مجھے شرم سی آ رہی ہے. مجھے بیکار لگ رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں ہوں, خانہ کعبہ میں ہوں, مسجد حرام کے اندر ہوں, اور اس مسجد حرام کے اندر ہوتے ہوئے اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی اور کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤں. کہا کہ مجھے جانتے نہیں ہو, میں مروان بن حکم ہوں, میں خلیفۃ المسلمین ہوں, میں گورنر ہوں, میں تمہارا باس ہوں, میں تمہیں کچھ دے بھی سکتا ہوں, مجھ سے مانگ لوں. کہا کہ اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی اور سے سوال نہیں کر سکتا. اچھا نہیں مانگ سکتے, نہیں. اب جیسے خانہ کعبہ سے نکلے اب گیٹ میں مل گئے, کہاں مانگو, ایسا یہاں مانگو, یہاں دو, یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے, یہ تو تم اللہ کے گھر سے نکل چکے ہو, اب بولو کیا تمہیں چاہیے. سالم بن عبداللہ جواب دیتے کیا دے سکتے ہو, کیا دے سکتا ہوں, دنیا کی ضرورتیں پورا کر سکتا ہوں, آخرت کی ضرورت کو نہیں پورا کر سکتا ہوں. حضرت سالم کہتے ہیں اے مروان میں نے دنیا کی ضرورت ہے تو اللہ سے بھی نہیں مانگی, میں نے مانگی اللہ تعالیٰ سے تو میں نے آخرت مانگی ہے. اگر تم مجھے آخرت دے سکتے ہو تو بتاؤ, اگر آخرت میں کچھ کام آ سکتے ہو تو بولو. اس نے کہا کہ نہیں, میں تمہیں آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. حضرت سالم کہتے ہیں جب میں نے اس سے دنیا نہیں مانگی جو پوری دنیا کا مالک ہے تو تم سے کیا مانگو, میں نے اسے آخرت مانگی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, عقیدہ ایمان کتنا مضبوط تھا کہ لوگ اس کو کہا کرتے تھے ہم سے لے لو, لیکن لینے کے لیے تیار نہیں رہتے تھے, اور ان کو بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر تھا کہ عزت و ذلت دینے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, روزی روٹی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اس وجہ سے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو. اور اللہ تعالیٰ سے کب مانگو گے, جب اللہ کی عبادت کرو گے. آپ کو ظہر اثر مغرب عشاء فجر میں نماز ہی نہیں پڑھے گا تو اللہ سے مانگے گا کیا. اور اللہ سے مانگنے کے لیے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. آج آپ کسی کے پاس جاتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں, بہت اچھے آدمی یہ ہیں وہ ہیں, اس کے بارے میں بہت کچھ بولتے ہیں, تب اپنی بات آپ رکھتے مجھے یہ چاہیے. اللہ سے بھی مانگنے کے لیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو, ہاں اللہ کا نام لو, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو, اور اللہ سے مانگو, گڑ گڑا کر کے مانگو. وہ جو ہو سکتا سے مانگو,
تو گڑگڑاتے ہوئے مانگو، تنہائی میں مانگو، اکیلے میں مانگو، اور میرے بھائیوں اس اللہ کو پکارو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ آج ڈائریکٹ کہتا اللہ تعالیٰ دے دے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ مولوی صاحب میری 5 بیٹیاں ہیں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اس پرفتن دور کے اندر جہیز کا بہت زیادہ بول بالا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 لاکھ روپیہ دلا دے۔ مانگتے رہتا ملتا ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا کتنے سال سے مانگ رہے ہو؟ کہا کہ 3 سال سے میں مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے 10 لاکھ روپیہ دلا دے، 10 لاکھ روپیہ دلا دے، 10 لاکھ۔ کہیں راستے میں جاؤں اور مجھے کوئی ایسی پیٹی مل جائے، باکس مل جائے جس کے اندر 10 لاکھ، میں نے کہا واہ آسمان سے اللہ گرا دے گا، ہے نا؟ بولا نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، میں اللہ سے مانگتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تب بھی مانگتا ہوں، دوڑتا ہوں تب بھی مانگتا ہوں، مانگتے رہتا ہوں اللہ سے دے دوں دے دوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ جتنا تو دے گا آدھا تیرے راہ میں خرچ کر دوں گا۔ شرط بھی اس نے لگا رکھی تھی، آئے اللہ جتنا دے گا آدھا تیرے راہ میں خرچ کر دوں گا۔ پھر بھی اللہ مجھے دے دے، لیکن تب بھی مجھے نہیں مل رہا ہے۔ اچھا میں نے کہا اب کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اب میں نے دعا کو بدل دیا، چینج کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ اگر میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو آدھا کاٹ لے، آدھا ہی دے دے۔ دیکھ رہے ہو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ آدھا اوپر ہی کاٹ لے اور آدھا ہی دے دے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، آج مسلمانوں کے اندر مانگنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، مانگنے کا طریقہ سیکھو۔